حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق علیہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع میں نماز میں آپس میں بات چیت کر لیا کرتے تھے، تو ہم میں سے ایک نمازی اپنے دوسرے نمازی کے ساتھی سے اپنی کوئی حاجت وغیرہ بیان کر دیتا تھا، یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی یہ آیہ مبارکہ نازل ہو گئی: حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے نازل ہونے پر ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا، اور اب ہمیں نماز میں ایک دوسرے سے کلام کرنے سے منع کر دیا گیا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ نماز کی شرائط سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ کل بھی ہم نے اسی موضوع سے متعلق ایک حدیث سیکھی تھی کہ نماز کے اندر یہ شرط ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے گفتگو نہیں کرے گا۔ اگر آپس میں گفتگو کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، یہ بنیادی شرط ختم ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے نماز درست نہیں ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ سے چند مزید مسائل کے متعلق وضاحت ہوتی۔ ایک تو یہ کہ ابتدائے اسلام میں نماز میں کچھ چیزیں کی جاتی تھیں اور بعد میں وہ چیزیں منسوخ ہو گئی۔ ان میں سے ایک بات آپس میں گفت و شنید بھی تھی، تو صحابہ کرام کو بعد میں آپس میں گفتگو کرنے سے منع کر دیا گیا، تو اس بنا پر نماز میں بات چیت کرنا حرام ہو گئی۔ اب یہ نماز کی شرط میں سے ہے کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر جو بندہ نماز میں داخل ہو جائے وہ سلام پھیرنے تک گفتگو نہیں کر سکتا۔ دوسری بات جو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ شریعت کے اندر ناسخ اور منسوخ کا حکم موجود ہے، یعنی کچھ چیزیں، کچھ احکامات ایسے تھے جو پہلے موجود تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ منسوخ کر دیے گئے اور ان کی جگہ کوئی اور احکامات دے دیے گئے جو ان منسوخ شدہ احکامات کو ناسخ کرنے والے، یعنی منسوخ کرنے والے تھے، وہ ناسخ تھے۔ تو شریعت میں کچھ احکامات ابتداءً موجود تھے جو بعد میں موجود نہیں ہیں۔ اس حوالے سے کسی کو کوئی مغالطہ یا پریشانی نہ ہو، بعض مستشرقین نے اسلام پر جو اعتراضات لگائے ہیں، جہالت پر مبنی ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اگر یہ دین اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں بعد میں کچھ چیزیں منسوخ کی ہوئی ہیں۔ یہ تو گویا ایک بات یہ ہوئی کہ غلطی سے نعوذ باللہ اللہ نے ایک حکم دے دیا اور پھر وقت کے ساتھ اس کو بدل دیا، ایسا نہیں، یہ غلطی کا معاملہ نہیں۔ آہستہ آہستہ لوگوں کی بعض چیزوں پر تربیت کی جاتی ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارے کا سارا دین ہی اکٹھا نازل کر دیتے۔ اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پوری قرآن مجید کو پورا اکٹھا نازل فرما دیا، پھر آسمان دنیا سے بتدریج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا اور 23 سال میں نازل ہوا۔ اس لیے یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے بندوں پر سارے کے سارا دین اکٹھا نازل کر دیتے، سارے احکامات اکٹھے آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آسانی رکھی۔ اور معلوم ہے انسان کسی بھی کام کو کرتے ہوئے جب آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ بتدریج اس کو سیکھتا ہے تو وہ اچھے طریقے سے کر پاتا ہے۔ ایک دم سے سارا کچھ انسان کو دے دیا جائے تو وہ اپنی جسمانی ساخت اور صلاحیتوں کے مطابق اس کو ہضم نہیں کر پاتا۔ یہی بات وجہ ہے
کہ ایک دم سے ہونے والے جو کام ہیں وہ وبال لے کر آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی غریب آدمی ایک دم سے امیر ہو جائے وہ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتا. آہستہ آہستہ بتدریج اللہ اس کو ترقی کی منازل طے کرواتے رہیں تو اس کے اندر انسانیت بھی رہتی ہے اور وہ خیر پر بھی رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں بتدریج انسان کو سکھایا ہے. انسان چھوٹا ہوتا ہے، اس کا علم تھوڑا ہوتا ہے، صلاحیتیں کم ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو یہ اعتراض ایک عبث اعتراض ہے. اللہ رب العزت نے شریعت کو انسانوں کی طبیعت اور فطرت کے مطابق ان کو عطا کیا، اور یہ اللہ کی رحمت میں سے ایک، اللہ کے فضل کی ایک نشانی. اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حدیث قرآن مجید کی تفصیل اور بیان ہے. قرآن مجید کے احکامات بغیر حدیث کے نہیں سمجھے جا سکتے، اس لیے کہ اس آیہ مبارکہ میں بظاہر ڈائریکٹ کلام کی کوئی ممانعت نہیں، لیکن اس آیہ مبارکہ کے اترنے پر وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے بڑے مطیع اور فرمانبردار ہو کے کھڑے ہو، اس کا معنی کیا ہوگا یہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھایا. اس لیے صحابی کہتے ہیں امرنا ونہینا، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا اور ہمیں اس سے روک دیا گیا. کیا معنی کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ قوموا للہ قانتین کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو نماز میں گفتگو کرتے تھے اب یہ ادب کے منافی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور آپس میں دنیاوی گفت و شنید کر رہے ہو. اس لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو نماز میں گفت و شنید نہیں کر سکتے. اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی حفاظت کرو، تو نماز کی حفاظت کے اندر کیا کچھ شامل ہے؟ نماز کی حفاظت میں نماز کو وقت پہ پڑھنا بھی شامل ہے، بلا عذر نماز کو تاخیر نہ کرنا یہ بھی شامل ہے، خاص طور پہ درمیانی نماز اور جمہور کے قول کے مطابق یہ عصر کی نماز ہے، اس کی حفاظت کا جو اس کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے. اسی طرح اللہ کے سامنے مطیع اور فرمانبردار ہو کر کھڑا ہونا، ادب کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ بھی نماز کی حفاظت کے اندر داخل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.